اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی المی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اتنی رحمت فرمائے، اتنی مہربان ہوئے امت کے اوپر اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت کو ہے نا اتنی چیزیں دیے یہ امت کو کہ دوسری امتوں کو یہ چیزیں نہیں ملی، دوسری امتوں کو یہ چیزیں نہیں ملی، بلکہ پہلی کی امتیں جو تھیں وہ لوگ 1000 سال جیتے تھے، 1000 سال ان کی عمریں تھیں، لمبی عمریں تھیں، 500 سال، 600 سال، 1000 سال کی عمریں تھیں، لیکن وہ لوگ ہیں نا جو سے کیا ہے اللہ کی نافرمانی کرے، نافرمانی کرنے کے بعد جب گناہ کے لیے اللہ سے بخشش چاہے، وہ لوگ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر جب ہے نا بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے ان لوگ بنی اسرائیل والے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ بنی اسرائیل کو معاف کر دے بولے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولے، ان کی معافی جب یہ ہوتی جب رات کے ٹائم پہ ایک دوسرے کا قتل کرے، لیکن یہ امت کو اللہ تعالیٰ، یہ امت ہے نا اتنی لاڈلی امت ہے، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، آوارہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، لیکن ہے نا راستے سے جاری تھی، تو ایک ہے نا کتا وہاں پر ہے نا، کتے کے جسم کے پورے کیڑے پڑے ہوئے تھے، کتا ہے نا چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اس کی کمر گر گئی کتے کی، بس ہے نا کتا آخری سانس لے رہا تھا، اپنی زبان باہر نکال رہا تھا، لیکن وہ عورت دیکھنے کے بعد کیا کری، بولی کے پاس گئی، اپنی جوتی کو اپنے دونی سے اپنی جوتی کو باندھ کے جوتی سے پانی نکال کے وہ کتے کو پلائی، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے بندے کے لیے۔ دیکھو کبھی جو سے آگے کوئی دیکھو مسلمان کو جو بیماری آتی، ایمان والے کو بیماری بھی آئی نا، تو اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے وعدے ہیں اس کے اوپر، اگر ٹھوکر بھی اس کو لگا تو اللہ پاک کے مغفرت کے وعدے ہیں وہ ٹھوکر کے اوپر بھی، لیکن ہم ہے نا اپنے اہمیت کو نہیں پہچانے، ہم اپنے اہمیت کو نہیں پہچانے۔ میرے دوستو، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے، ابھی یہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو آ رہا، پہلا عشرہ کیا ہے، رحمتوں والا عشرہ ہے پہلا عشرہ، اب یہ عشرہ کیا ہے، ختم ہونے کے لیے آ رہا، اب دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، مغفرت والا عشرہ۔ تو ہے نا ہم یہ سوچیں رمضان کے 10 دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، رمضان کے 10 دن ہو گئے، کیا حقیقت میں ہم رمضان کے یہ 10 دن کے اندر وہ اعمال کرے جو اللہ کو پسند ہے، وہ اعمال کرے جو میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ سوچے ہم ہے نا یہ سوچے کہ ہم ایسے اعمال جو کریں، ہم اپنے اعمال اپنے اچھے کریں یا اپنے اعمال برے کریں، ہم کیا روزے رہیں یا ہم روزوں کو چھوڑ دیے، کیا ہم کلام پاک کی تلاوت کریں یا کلام پاک کو کھول کر ہی نہیں دیکھے؟ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو کلام پاک کو کھول کے بھی نہیں دیکھے ہوں گے شاید۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رحمتیں کیسا اپنے اوپر برستی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندہ ہے نا اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فیصلے کرتے ہیں اس کے ساتھ، اللہ سے جیسا گمان لگاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، پہلا عشرہ ابھی ختم ہونے کو ہے، پھر دوسرا عشرہ چالو ہے، اور میرے دوستو اور ایک بات ہے، خیر جو سو کیا ہے، علماء کرام کے زبان سے مسئلے مسائل کو سننا ہے، لیکن میں بھی آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، زکوٰۃ کو اور نماز کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بیان فرمایا کلام پاک کے اندر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے نا کن لوگوں کو دینا ہے، زکوٰۃ ہے نا زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ تو سب سے پہلے زکوٰۃ اگر ہم نکال رہے تو ہمارے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ڈھونڈو، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، ایسے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان سے کسی کو بولتے نہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاندان کے اندر، اپنے اسلام کو دیکھو، اگر ہے نا علماء کرام فرماتے ہیں اگر ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں، اگر یہ مسلمان زکوٰۃ اپنی صحیح طریقے سے نکالیں گے تو کوئی بھی مسلمان ہندوستان کے اندر غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی غریب نہیں رہے گا ہندوستان کے اندر۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔